بخاری میں امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، مگر حضور سے نہیں سنی تھی۔ درمیان میں حضور سے جس صحابی نے سنی تھی، انہوں نے اس سے بھی نہیں سنی تھی۔ اس صحابی نے جس کو بیان کی ان سے سنی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ حضور سے سننے والے وہ صحابی ملک شام کے شہر دمشق میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا، اور یہ سفر ہوائی جہاز پر نہیں، یہ سفر کار میں نہیں، یہ سفر بس میں نہیں، یہ سفر ٹرین میں نہیں، بلکہ یہ سفر کیا پیدل یا اونٹ پر، اور جنگلات پہاڑوں میں سے گزر کر گئے، اور دمشق جانے کے لیے مدینہ منورہ سے 1 مہینہ لگتا تھا۔ کتنا؟ 1 مہینہ لگتا تھا۔ 1 مہینے کا سفر، اور خطرناک سفر۔ جنگلات میں شیر، چیتے، درندے ہوتے ہیں۔ جنگلات کا سفر کرتے ہوئے، پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے، اور راستے میں ہوٹل بھی نہیں۔ آج کل تو آپ سفر کریں نا، موٹر وے پر، جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ ہوٹل ہیں، کوئی ہوٹل نہیں۔ ساتھ کیا لے کر گئے ہوں گے؟ کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں، ظاہر ہے اتنا تو نہیں کہ راستے میں سالن پکا سکیں، کوئی خشک چیز ہوگی۔ مدینہ منورہ سے دمشق جا رہے ہیں، کتنی سفر ہے؟ بولو، 1 مہینے کا۔ کاروبار کے لیے، سیر کے لیے نہیں، صرف حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے۔ اور وہ حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، صرف یہ چاہتے تھے میری سند اونچی ہو جائے، حضور علیہ السلام تک درمیان میں واسطہ کم ہو جائے۔ 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچے، اور جا کر صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں ایک حدیث سننے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے حدیث سنا دو۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ان کو حدیث سنا دی۔ کہا اچھا السلام علیکم، میں واپس جا رہا ہوں۔ ان کا اتنا مہینے کا سفر کیا، ہمارے پاس آرام کرو، تھکے ہوئے ہو گئے، کھانا کھا لو۔ کہا نہیں، میرے مقصد میں کوئی خرابی نہ ہو جائے، میں کھانا کھانے نہیں آیا، آرام کرنے نہیں آیا، آپ سے ملاقات اور گپ شپ کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف حضور علیہ السلام کی حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں، حدیث آپ نے سنا دی، آپ کی مہربانی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اسی طرح واپس چلے گئے، 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ واپس آنا، 2 مہینے کا سفر کیا، صرف حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے۔ آپ کو تو کوئی لمبا سفر نہیں کرنا پڑا، مجھے تو کوئی زیادہ مشکل سفر نہیں کرنا پڑا، میں تو ہوائی جہاز سے آ گیا، آپ قریب سے آ گئے۔ ذرا سوچیں ان لوگوں کے دل میں حضور کی حدیثوں کی کیا قدر تھی، جو 2 مہینے کا سفر، اور وہ بھی جنگلوں کا، پہاڑوں کا سفر، خطرناک سفر، پیدل یا اونٹوں پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کے لیے کرتے تھے۔